بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زبان جب بھی ثناء رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ صدر ذی وقار، منصفین وزعدار اور سامعین جلوہ بار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان تقریری مقابلے میں میری تقریر کا عنوان ہے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دماغ اور دل و جا حیرت کی عمیق وادیوں میں گم ہے، لب کھلتے کھلتے تھرتھرا رہے ہیں، زبان پر ایک چپ سی لگی ہوئی ہے کہ کہاں اس ذات والا صفات کا ذکر اور کہاں مجھ سا بے مایا انسان، کہاں اس خیر الانام کی بات اور کہاں میری ادنا سی ذات، کہاں اس فخر دو عالم کا تذکرہ اور کہاں مجھ ناچیز کا کلام۔ مگر میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہے اٹھائے جاتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، آئیے ہم ذکر رسول کی خوشبو سے معطر ہو جائے کہ خوشبو تمام سمت فضا میں بکھر گئی۔ اے آمنہ کے پھول تیرا ذکر جب کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس ادا کا ذکر کرے، کس طرح کرے کہ آپ کی ذات گرامی سر تا بقدم آئینہ ہی آئینہ ہے۔ حبیب کبریا کی زندگی کے کون سے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے کہ ہر صفت آپ کی بے مثل ہے۔ میرا وجود حیرت و استعجاب کی تصویر بننے پر مجبور ہے کہ کہاں سے شروع کروں میں آپ کا ذکر جمیل، کیونکہ آپ کی ساری حیات طیبہ رنگ و نور کے سانچے میں ڈلی ہوئی، مشک و عنبر سے خوشبودار، شمس و قمر سے چمکدار اور زمین و آسمان کے ہر خوشنما منظر سے حسین تر ہے۔ ان کے اوصاف و کمالات کے آگے ایوب، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا کیا ہے۔ جی ہاں سامعین، ذکر رسول پاک کوئی ادنا سا عنوان نہیں جسے کوئی بڑے سے بڑا عالم و فاضل، بڑے سے بڑا شاعر و ادیب، بڑے سے بڑا مصنف و مؤرخ اور بڑے سے بڑا واعظ و مقرر تک اپنے محدود علم و کمال کے دائرے میں سمیٹ سکے اور اس کا حق ادا کر سکے، بلکہ یہ وہ بہترین، دل نشین، بے مثال اور لاجواب عنوان ہے جس کا حق ادا کرنا اور اسے کمال درجے تک پہنچانا صرف اور صرف اللہ کے بس کی بات ہے۔ کسی عاشق رسول نے صحیح ترجمانی کی ہے، کہنے کنات سید حالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، دیکھیے قرآن کریم کے نورانی پاروں کو کہ کس قدر لبریز ہے وہ رسول مکرم کے ذکر جمیل سے، کہ کہیں اللہ اپنے حبیب کی شان میں طٰہٰ کہتا ہے تو کہیں یاسین، کہیں شان رسول میں حامیم کہتا ہے تو کہیں تاسین، کسی جگہ بشیر اور نذیر فرماتا ہے تو کبھی سراج منیر سے یاد فرماتا ہے۔ اور آگے چلیے اور نظارہ کیجئے ذکر رسول کا کہ قرآن کے مقدس صفحات میں کسی جگہ آپ کے چہرے روشن کا ذکر خیر ہے تو کسی جگہ آپ کی عطر و زلفوں کا ذکر نفیس، کسی جگہ آپ کے کردار اعلیٰ کا تذکرہ ہے تو کسی جگہ آپ کی عالی صفات کا بے مثل بیان۔ حتیٰ کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کی شان میں اس قدر عظیم جملہ تک ارشاد فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ شاعر مشرق نے خوب کہا ہے، چشم اقوام نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اسی لیے مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں، ہم کیا خدا کی حمد اور اس کے رسول کی نعت لکھے۔ اللہ ہی اپنے حبیب کی نعت لکھنا جانے اور اس کے رسول ہی اس کی ذی حمد بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار کی نعت پاک لکھ کر بھی اخیر کے 4 مصروں میں اپنی کم مائگی کا یوں اعتراف کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، تکی ہے فکر رسا اور نعت باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور نعت باقی ہے، ورق ہوا تمام اور نعت باقی ہے، تمام عمر لکھا اور نعت باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔